الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید دی آیات دا ایک حصہ تلاوت کیتم. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح گال کرن دی توفیق عطا فرماوے اور جڑا کچھ بھی سنو انہیں اتے اساں کو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے. تہی آیات دے اندر اللہ تعالی ارشاد فرمائنے کہ میں جتنے بھی رسول دنیا دے اندر بھیجم رسولیں دی بھیجن دا مقصد ایہا کہ تساں سارے لوگ اپنے اپنے رسول دی اطاعت کرو. ویسے بھی ربیع الاول دا اج آخری جمعہ ہی مہینے دے اندر مختلف موضوعات ہونے جنہوں تے بندہ آسانی نال گال کر سکتے. سب تو زیادہ جڑا موضوع ہے اس سیرت رسول ہے. آپ علیہ السلام دی زندگی کو اپنے لوگوں دے سامنے بیان کیتا میں نے اور آپ دے اخلاق، آپ دا رہون دا طریقہ ہی مہینے دے اندر دسیا میں نے. لیکن جتھا بے موضوعات تے گال کیتی وینی ہے اتھا اے بھی موضوع ہے کہ آپ علیہ السلام دی اطاعت بھی کیتی وینی ہے. کیونکہ ہی آیات دے اندر خود رب العالمین ارشاد فرمینن کہ ہی دنیا دے اندر جتنے بھی چیزاں میں پیدا کیتم وہ چیزاں بے مقصد کہنی. جیڑی بھی چیز ہے تساں کو چاہے وہ نظر دیے وہ چاہے نہیں نظر دی، لیکن ہر چیز دا ایک نہ ایک مقصد ہے. ایویں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمینن کہ جتنی بھی پیغمبر دنیا دے اندر میں مبعوث کی تمی حضرت آدم علیہ السلام تو گنتے اسارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں دے بھیجن دا مقصد اے ہا کہ تسا اپنے اپنے رسول دی اطاعت کرو. آدم علیہ السلام دی جڑے لوگ پیروی کیتے نے اللہ رب العزت انہیں کو کامیاب کر دیتے. ابراہیم علیہ السلام دی جڑے لوگ پیروی کیتے نے اللہ رب العزت انہیں دی بھی کامیابی دا اعلان کر دیتے نے. ایویں موسیٰ علیہ السلام دے لوگ بھی جڑی پیروی کیتے نے اللہ پاک نے انہیں کو بھی کامیاب کر دیتے. ایویں اسارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جے اطاعت کیتے جے فرما برداری کیتے
انہیں لوگوں کو بھی اللہ رب العزت دنیا دے اندر بھی عزت دا تاج پہنا دیتے تے آخرت دے اندر بھی عزت دا تاج پہنے سے. ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرمانے کل امتی یدخلون الجنت الا من اباہ، کہ میری امت دا ہر فرد جنت ویسے مگر او شخص جڑا انکار کیتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کیتے نے کہ کیڑا شخص جڑا جنت نہیں ونجن چاہنا، حالانکہ جنت ایک عظیم مقام ہے، جنت ایک سکون دیون والی ایک جگہ ہے، تو اون چیز دا اون جگہ دا کون انکار کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام واضح فرمانے کہ جیڑا بندہ میری اطاعت کیتے سی تو سمجھو کہ او شخص کامیاب ہے. جیڑا بندہ ومن عصانی، کہ جیڑا بندہ میری نافرمانی کیتے سی او ناکام ہے. ہی امت دے اندر ابو جہل بھی ہاں، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو منیا کینسی، آپ علیہ السلام دے اطاعت کینسی کیتا، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام دا قریبی رشتہ دار بھی ہاں، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام دا قریبی تعلق والا بھی ہاں، آپ دے خاندان دا، آپ دے قبیلے والا، آپ دی قوم دا، وہ بھی امت چھا، لیکن اون شخص نے آپ علیہ السلام دی اطاعت نہیں کی تھی. ہی واسطے اللہ رب العزت کو دنیا دے اندر بھی ہلاک کر دیتے تے آخرت دے اندر بھی انہی ہلاکت دا سبب بڑھ گئے. تو ایمیں ایک دفعہ اللہ دے نبی علیہ السلام دین دی دعوت دینے ودہن لوگوں کو اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پجینے ودہن. سامنے ابو جہل آگے، آپ علیہ السلام ابو جہل کو بھی دین دی دعوت دے ون دی کوشش کیتے نے. جلے ویلے کوئی نظریں ہاں آپ علیہ السلام ہوں شخص کو دین دی دعوت دے ون ہاں، ہوں کو آکے نہ کہ تمہیں کو رسول چامن، اللہ کو حق خدا چامن. ایمیں ابو جہل دے سامنے آپ گزرے، ابو جہل کو بھی دین دی دعوت دیتے نے. تا ابو جہل انکار کر دیتے سی کہ میں تسا کو نہیں منے نا، اگر تسا واقعی رسول بھی ہے وے میں والا بھی تسا کو کنا منے سا، اگر تسا سچے بھی ہے وے تو میں والا بھی تسا کو کنا منے سا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ او منظر دے کھڑے ہن، او کھڑے ہن. انہیں ابو جہل گنو پوچھے نے کہ اے بندہ کیویں ہے، اے بندہ جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے نے، اے بندہ جیڑا نبوت دا اعلان کرے نے، آدھے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، آدھے تسا اللہ تے ایمان گنتے آؤ سائیں. اے دس سوچا اے ابو جہل گنو پوچھ دا پہ کہ اے شخص کیویں ہے. ابو جہل اتنی خاموش تھے ونے. ابو جہل آدھے سچی گال پوچھے ہاں، دل دی گال تے کو دسینا مغیرہ، اے سچا رسول ہے، اے اللہ دا آخری رسول ہے، اللہ دا آخری نبی ہے. لیکن والا مغیرہ سوال کرے کہ تو تذکرہ بھی کرے نہ کری، اقرار بھی کرے نہ کری، لیکن منینا کیوں نہیں ہوئی؟ مغیرہ پوچھ دن تم منینا کیوں نہیں ہوئی؟ تب ابو جہل آدھے اے مغیرہ تے کو پتہ ہے پیا مکے دے اندر سرداری نظام چل دے، سردار دی گال منی مینی ہے، لیکن جلے ویلے میں اللہ دے نبی دی گال منے سا، میں کوئی اپنے فیصلے نبی گنوں کراونے پمسن، لوگ میرے گنے چلتے آمدن، میرے گنے اپنی پنجایت فیصلے کروینن، میں کو وڈا منینن، میری عزت کرینن. جلے ویلے میں ہنے کو من گنسا تو والا میں اپنے فیصلے بھی ہنے گنو منویسا، میرے گنے کوئی کنا ہم سے ہی واسطے میں کلمہ نہیں پڑھ دا.
حضرت مغیرہ جلے والے گال سونے نے فوراً آپ علیہ السلام گنے تشریف گنونے آپ علیہ السلام کوئی موقع کا نہا کوئی دیہ کا نہا کوئی وقت کوئی رات کا نہی موسم جیوے جہاں جلے والے اللہ دے نبی کو خیال امدہ فوراً ابو جہل دے گھر تشریف گنونے ہن دین دی دعوت دینے ہن لیکن وہ اتنا بڑا بدبختہ حقیقت سمجھتا ہے کہ اللہ دے آخری رسول لیکن ہن ذہن چک گال ہے کہ لوگ میری عزت کا نہ کرے سن لوگ میرے کنو فیصلے کا نہ کروے سن ہی واسطے او کلمہ نسی پڑیا لیکن مغیرہ سنے سی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے گھر میں دروازہ کر کے نن آپ علیہ السلام باہر تشریف کے نام دین تب مغیرہ آدھے صحیح میں کو کلمہ چاہ پڑھاؤ میں اسلام دے اندر داخل تیون چاہنا میں آپ دی نبوت دا اقرار کرن چاہنا آپ جو کچھ بھی ہوئے سچے ہوئے لیکن اللہ دے نبی نے سینن کہ تیرا تے ابو جہل دا جیدی آپا تے گفتگو تیئے جو کچھ بھی تذکرہ تے جبرائیل علیہ السلام آہن میں کو دسینے اے مغیرہ ابن شعبہ تو نہ دسا میں کو پتہ لگ گئے کہ تمہاری گفتگو کیا ہے گفتگو کیا ہے لیکن اتنی کہ مغیرہ کلمہ چا پڑھ دن اطاعت چا کرنن اللہ تے نبی کو چا منینن اللہ تے بھی ایمان گھنتے ہم دن جلے ویلے اللہ تعالی صحابہ دی عظمت دا اعلان کرنے صحابہ کو بخشن دا اعلان کرنے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ تہونے وچ مغیرہ ابن شعبہ بھی داخل تھی میں نے کیوں کہ آپ علیہ السلام دی گال منی سی آپ دے آون دے جڑا مشن ہے ہوں مشن دی تصدیق تے سی کہ واقعی آپ علیہ السلام اللہ دے نبی ہن جڑا کلمہ پرسی ابو جہل بھی سمجھ رہا اگر میں کلمہ پرسا تو نبی دی اطاعت کرے سا میں مغیرہ ابن شعبہ سمجھنے کہ میں سونے نبی دا کلمہ پرسا تو ساری زندگی ہنے دی غلامی کرے سا ساری زندگی فرما برداری کرے سا میرے ذہن چکگال پیم دیئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ حضرت حنظلہ بڑے عظیم صحابی انہیں دی نوی شادی تھی ہے غالباً 2 راتاں گزرے ہن یا 1 رات گزری ہے جو بھی ہے لیکن حدیث اچینی تفصیل کہنی بس تذکرہ تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ دے اندر قاصد دا اعلان سنے نے کہ مسلمانوں اللہ پاک نے توڑے ہوتے جہاد فرض کر دیتے نبی علیہ السلام اعلان پہ کرنن کہ تسا جہاد کی تے آمنو ترات دا ٹائم ہاں تو سارے صحابہ اپنے ہتھیار گنتے اپنے تلوارہ گنتے جہاد کی تے آگن ایویں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ او بھی اپنی تلوار چاہتے آگن اعلان سنے نے کہ آپ علیہ السلام سلمے پہ لیکن وہ رات آپ نے اپنی حق زوجیت ادا کی تھے بیوی آدھی بھی صحیح غسل کر گنو اتنا ابال کیا ہے بے صحابہ حالی تیاری کرنے پہ حسن تو سمی تیاری کر گنو غسل کر گنو لیکن حضرت حنظلہ گال سنی ہانے اعلان سنے ہانے کہ آپ علیہ السلام دا قاصد اعلان کرنا پہ جہاد کی تے دعوت دینا پہ حنظلہ دا ضمیر گوارا نہیں کرنا کہ 1 منٹ بھی وہ تاخیر کرے 1 منٹ بھی تاخیر کرے وہ بغیر غسل دے آگے جہاد شریک تھے ہی جہاد دے درمیان وہ شہید تھی گئے تو جیلے ویلے ہونے دی گھر والی کو پتہ لگے کہ حضرت حنظلہ شہادت دے مرتبے دے فیض تھی گئے شہادت مل گئے تو ہونے دی بیوی آپ علیہ السلام گنے ہم دیئے صحیح میں سنے میں
تسا شہیدے کو غسل کینوے دینے شہیدے کو ہنے کپڑے نال ہنے زخم دے نال ہنے لباس دے نال دفنا دینے وے لیکن میں درخواست کرینیا کہ حنظلہ کو غسل چاہے ہو کیونکہ اے جلے ویلے توالا اعلان سنیا ہانے ہوں ویلے غسل کرنا کیتا ہانے میں درخواست کرینیا تسا اے قانون تبدیل چا کرو حنظلہ کیتے حنظلہ کو غسل چاہے ہو میں نہیں چاہنی کہ حنظلہ بغیر غسل دے قبر دے اندر دفن تھی ونجے بغیر غسل دے قبر دے اندر دفن تھی ونجے انہیں دی بیوی آکس میرا ضمیر گوارا نہیں کرینا میرا دل گوارا نہیں کرینا لہذا حنظلہ کو غسل دیتا وجہ تو آپ علیہ السلام تھوڑی دیر بعد دے دیں کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسمان تو چاہتے امدے بن تو ہنے دے وجود اتھر تو ہنے دے جسم تو پانی دے چھنٹے زمین تے ڈھانے بن پانی دے چنٹے زمین تے ڈھانے پین آپ علیہ السلام سامنے منظر دے دے بیٹھیں کہ فرشتے آگے حنظلہ کو چاہیے ودن تا آپ علیہ السلام دیکھتے بڑے حیران تھی وینن تعجب کرنن کہ جا عظیم شخص ہی کہ جیڑا میرا اعلان سنے سی غسل بھی نہیں سی کیتا بغیر غسل تے جہاد تے آگے کہ انہاں اے سبب پڑیے کیوں اطاعت کی تیسی نبی علیہ السلام دے جلے ویلے الفاظ انہیں ذہنت گن فوراً اطاعت نال فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے سی کہ انہاں مرتبہ کیا ہے کہ فرشتے ہو کو غسل کرنے پہ تو میرے بھراؤ دوستو جتنی بھی پیغمبر آئیں دنیا دے اندر انہاں دی زندگی دا مقصد کیا ہا کہ آپ علیہ السلام یا ہنے پیغمبریں دی اطاعت کرنا یہ ایک صحابیان حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلے ویلے ایمان کہنتے آئے پیو ماں تانے دینے ہن کہ ایسا تے کو سمجھایا آسے کہ ایمان کو قبول نہ کر کیونکہ ہمارے ایمان کو قبول کرنا ایمیں ہاں جی میں اپنے ہتھے انگارے چاوان مدینہ دے اندر تو صحابیان کیا کیتے نے تو انہیں دے پیو ماں آکے نے کہ سہون اپنے پیغمبر کو آکو تواری شادی کراوے تو اے بڑے پریشان ہن شادی تم پیو ماں دے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت کرے اپنی اولاد دی شادی کرواوے لیکن انہیں ایک موقع دیتا کہ آپ علیہ السلام دا مزاج بالکل درست ہے آپ اچھی حالت بیٹھیں اچھی طبیعت نال بیٹھیں تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ کریں سے میں ایمان گھنایا میں تاری ختم نبوت دا اقرار کی تمی میں اللہ رب العزت دے وحدانیت دا اعلان کی تم اقرار کی تمی لیکن میرے پیو ماں شادی نہیں کرے رہے میں آدھا سی تسا میری شادی کروا رہے ہو تسا میری شادی کروا رہے ہو تو آپ علیہ السلام آدن فلانے دے گھر ون پیا فلانی گلیے فلانا مکانے تو تی ون پیا تو دروازہ کھڑکا جیرا بھی نکلے آکے میں رسول علیہ السلام دا قاصدہ نکاح کرن چانا جے لیکن دروازہ کھڑکانے تو عورت دا والد نکھتے دروازے کو باہر کہ پوچھے سی کیویں وقت آپ علیہ السلام بھیجنے پیغام نکاح دیتے والد ہونا جائزہ گھندے پیرنگ نو رکھتے منہ تک جائزہ گھندے کہ شکل دا سونا کہنی ایک تک کالا ہے دوجا غریب ہے پیرے میں جتی کہنی وڈے امیرین دے رشتے ہیں نسا ٹکرا دیتے سے ہکو کی میں دے سو رشتہ تو ون کوئی رشتہ کہنی تو صحابی واپس چلے وینے واپس وینن پہ ایویں تذکرہ جگہ تھی نا پہ انہیں ہوں صحابی دا تھی عورت دے والد دا لڑکی ہو سنڈی کھڑی ہونے دروازے گنوں کہ پیغام نکاح چاہتے ایک آیا کرے بھیجا نالے کون ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام ہیں اور لڑکی آتے اپنے والد کو سی تسا انکار نہ کرو ہاں میں جان دیا جلیبیب کالا ہے میں جان دیا غریب ہے
میں جان جا انہیں پیرے جتی کہنی لیکن تسا اے دا دیکھو ہاں کہ بھیجا کون ہے سی بھیجا کون ہے کالی کملی والا بھیجے سی اگر تسا انکار کر دے سو ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان سلب کر گھرے تو وہ آدھی ہے لڑکی کہ میں کوئی رشتہ منظور ہے اگر میں رشتہ کرے سا ہی صحابی نال کرے سا پیوں پوچھ دے بھی کیوں وہ آکے تسا دیکھو قاصد کی نہا تسا اے دیکھو بھیجا کون آسی میں فخر کرے سا قیامت لڑی کہ کہیں دا رشتہ ہونا پیوں کروایا ہاس فخر کرے سا قیامت لڑی کہیں دا رشتہ ہونا بدا کروایا ہاس کہیں دا رشتہ ہونی ماں کروایا ہاس لیکن قیامت علی میں فخر کرے سا کہ میرا رشتہ سونے نبی علیہ السلام کروایا ہاس کتنا خوش قسمتی دگار ہے تو صحابی آگن آپ علیہ السلام کی نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پہلے چلے گئے سارا واقعہ دسے نے تو جلیبیب آدم سے جڑا کچھ بھی تھے ایک غلط دسے نے بیٹے تو آپ علیہ السلام ناراضگی دا اظہار کیتے نے ہوں لڑکی دے والد نال کہ بھیجا کون اس بھیجا تو میں ہم تو انکار کیوں کیتا ہمیں وہ اپنے والخیالات بیان کرن پہ گئے تو اللہ دے نبی آکے نے کہ ہوں تو کیوں آئی وہ آکے صحیح میری دھی راضی ہے جیری دھی راضی ہے تو میں کیا کر سکتا میری دھی کو رشتہ قبول ہے تو اللہ دے نبی فرموں عورت کی تے دعا کی تے دے کہ اللہ ہی عورت کو عزت دے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی کہ ہی نے میری لاج رکھی ہے میری گال بنے سے تو مقصد کیا ہے حکم جیڑا ملے تو فوراً اطاعت رسول کر لے مقصد کیا ہے جتنے بھی پیغمبر آئے جیڑا بندہ اطاعت کیتے سی تو اللہ تعالیٰ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ جیڑا بندہ اپنے نبی دے اطاعت کیتے سی سمجھو کہ اون شخص نے اللہ دے اطاعت کیتے ون اللہ تعالیٰ کیا کرے سن اللہ تعالیٰ ہونے نال محبت کرے سن آپ علیہ السلام بھی ہونے نال محبت کرے سن تو میرے بھراؤ دوستو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وڈے صحابی گزرن اور مسجد نبوی ایک دفعہ جمعہ کی تعمدے پہ ہن تو آپ علیہ السلام جلے ویلے ممبر تے تشریف گن گن جلے ویلے آپ علیہ السلام امدین سارے صحابہ عزت دی وجہ کنو کھڑے تھی ویلے ہن تو آپ علیہ السلام اکن اجلسو ہاں ہونا کہ بہ ونجو سارے صحابہ اعلان سنے نے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قدم مسجد اندر ہا یا قدم جتا جتیا لہوینن اتائی ہا تو عبداللہ ابن مسعود اتائی کے بہگن تو آپ علیہ السلام بیٹھے نے کہ عبداللہ ابن مسعود سامنے بیٹھے دھوپتے بیٹھے تو سجن عبداللہ تو اتھے کیوں بہ گئی آکھے اللہ دے نبی میں تمہارا حکم سنے بھی کہ تسا آکھے وے کہ جتنا کوئی ہے بندہ بہ ونجے تو میں باہروں تمہارا حکم سنم تو میں اتائی فوراً بہ گیا تو آپ علیہ السلام آکھے نے عبداللہ تو نوی ڈٹا جھوٹی علی جاہے تو نوی ڈٹا دھوپے تو آکے صحیح بس میں کو اتنا پتہ ہے کہ جنا بندہ کلمہ پڑھے ہونی بندہ اطاعت بھی کرے یا تا کلمہ نہ پڑھو ہاں یا ول اطاعت کرو کلمہ پڑھے ہوئے تا آپ علیہ السلام دی اطاعت کرو کہ قیامت نہیں ہو سی قیامت نہیں بڑا سخت نہیں ہے جرا پہلا نہیں ہو سی وہ 50,000 سال دا ہو سی تو ایک صحابیان آپ علیہ السلام گنے دیہات صحابی ہن وہ آکے نے سے میں سفر کرتے آیا تو آرے گنو دین سکھانتے آیا تجھا میں کو دین چا سکھاؤ میں کو نماز چا سکھاؤ میں کو احکامات چا سکھاؤ آپ علیہ السلام آکے نے کہ اے دین ہے اے نماز ہے اے کلمہ ہے اے روزہ ہے سارا کچھ سمجھا دیتے نے تو صحابی آدھے سی لا ازیدو ولا انقصو اے اللہ دے نبی جرا کچھ تسا اسا کو سمجھائے وے بے کو سمجھائے وے نہ مخینے وے کوئی زیادتی کرے سا
نہ ہنے وچ کوئی کمی کرے سا لیکن میری ہن خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے وچ ونجا لوگے کو دعوت دیوا لوگے کو سمجھاوا اتا کر ویسا حالات مختلف ہو سن لوگ آکسن سی بڑا تو آ گئی اسا کو دین دی دعوت دیوانا لا تو بڑا آ گئی تبلیغ کرانا لا اے اللہ دے نبی جیڑا کچھ میں سکھیا وینا ہی دین دے اتے میں ضرور عمل کرے سا لا ازیدو ولا انقصو کہ میں انچ نہ کمی کرے سا نہ زیادتی کرے سا آپ علیہ السلام آکے نہیں فرضیں دی پابندی کتا کر اگر تیرا دل چاہے تا نوافل بھی پڑھ گدا کر تا او صحابی دین سکتے واپس بنے پہ ہونن اپنی سواری تے بہانن پہاڑ دے اتے سواری چڑھ دیے اٹھ چڑھ دے پتھر دے درمیان اٹھ دا پیر ہم دے تا اٹھ ڈھائے پم دے تا او صحابی بھی ڈھائے پم دن انہیں دی حدی ترٹ وینی ہے تا او صحابی بے ہوش تھی وینن فوراں جبرائیل آوینن اس سے توالے کل جرا ہو دیہاتی آیا ہاں جرا دین سکن آیا ہاں او فلانی جاتے پہ بے ہوش تھی پہ تو سامنو ہونی یا کرو انہیں تیمارداری کرو کیوں اس صحیح نیت نہ لایا او اطاعت دی نیت نہ لایا ہاں او منن دی نیت نہ لایا ہاں تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو اے بھی آکے ہانے کہ اگر تسا چلتا پھرتا جنتی دے دے ہوئے تو ہی صحابی کو جا دیکھو ہی صحابی کو جا دیکھو جرا کیا کسی لا ازید ولا انقصو کہ جرا کچھ بھی میں دین سکھیا وینا وہی دین تے اتے ضرور بس ضرور عمل کرے سا تو آپ علیہ السلام کو جلے والے جبریل آتے خبر دے دیں آپ علیہ السلام فوراً ہوں والے تشریف گھن والے جتی کیا نہیں پہنے تیز حالت ٹرٹن بٹھن وہ صحابی ڈٹھے پہ وہ بے ہوشت تو آپ علیہ السلام ونتے ہوں کو چینن انہا سر مبارک اپنی گودت رکھے نے بس اوقات ایجے واقعات ہونے کہ کلیجہ پڑھتے کہ انسان خواہش کرنے کہ کاش اسا ہوا تو صحابی دا سر آپ علیہ السلام دی گود مبارک ہے چھے پانی پی لینے تو صحابی کو ہوش ہم دے ولا دے دے انہیں منہ دے اندر سبز پتے ہیں تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے کیا ہے تیرے منہ دے اندر وہ آکے سی اے اللہ دے نبی میں بڑے دور تو آیا سفر کرتے آیا کوئی سہولیت کا نہیں جیڑا میں کھانا چاہتے آیا وہ کھانا مک گیا جیڑا پانی چاہتے آیا وہ پانی مک گیا تب بک دی وجہ گنو میں پتے کھمدا ہم کئی دی پیاس برداشت کرے نا ہم تا آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو آدن کہ میں ہی صحابی دے جنت صحابی دے منہ دے وچوں جنت دے پھل کھاون دی خوشبو محسوس کرنا پیا تو جو صحابی دا انتقال تھی میرے بلا ہن انتقال کنو پہلے وہ صحابی پوچھتن کہ صحیح میں سنے بھی کہ جیڑا بندہ جی حالت ہے دنیا تو وینے تو میری حالت ہے کہ تمہاری گود ہے میرا سر ہے تو قیامت علی میں کی میں اٹھسا اللہ دے نبی کو تسلی دینے کہ قیامت علی جلے تو اٹھسے تو سب تو پہلے تو میری زیارت کرے سے سب تو پہلے تو میری زیارت کرے سے کیوں کہ تو اطاعت دے جذبے نال آئی تو فرما برداری دے جذبے نال آئی تو میرے براو دوستو تو قیامت علی آپ علیہ السلام شفاعت کرے سن یا حوض کوثر تو پانی پلے سن سامنے دیکھ سن کہ ایک قافلہ آمدہ پہ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ گم تھی ویسے آپ علیہ السلام پوچھن کہ وہ بندے آمدے پہ ہن کدے گئے تو انہیں کو فرشتے ایسے سن کہ اے او لوگ ہن کہ جرا کلمہ تا پڑھیا ہانے لیکن توالی اطاعت کنا کیتا ہانے کلمہ تا پڑھیا ہانے لیکن اپنے رسم رواج کو رواج دیتا ہانے کلمہ تا پڑھیا ہانے لیکن توالی کوئی گالی کنا منیا ہانے اسلام تا نہ تا مسلمانے رہا لیکن گھر دے اندر اسلام کا رہا چہرہ تا مسلمانے رہا لیکن چہرے دے اتے اسلام دی کوئی نشانی کا رہا اس سارے دے سارے لوگ انکار کرانا لے ہن اس سارے دے سارے لوگ آپ دے ذات دا آپ دے اطاعت دا انکار کرنے والے ہن تا آپ علیہ السلام ہو علیہ اخن فاخصف سرے کے جنا ترجمہ کیا ہے دفع تیون چخے تیون میں تیری کوئی پرواہ نہیں کرے نا
تو میرے بھراؤ دوستو اج دا موضوع بھی یہ ہے، اج دا پیغام ہی یہ ہے کہ اپنے چہرے تے سونے نبی دی سنت سجاؤ، اپنے چہرے کو ایویں بڑھاؤ کہ تسا قبر وچ ونجو پتہ لگے کہ سونے نبی دا امت ہی آ گئے۔ اے جے اعمال کرو کہ قیامت لی آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو دیکھتے خوش تھی وین۔ اپنے معاملات درست کرو، جو حکم ملے ہوں حکم دے اتے چلن دی کوشش کرو۔ اگر تسا کوشش کرے سو اللہ پاک آپ علیہ الصلاۃ آپ کو ہوں رستے دے اتے چلانے سے۔ ہی ہفتے سبق پڑھتے پیاسے حدیث گزریے نظر تو کہ اللہ پاک فرمینن آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے واسطے نال کہ انسان جیڑے راستے تے بھی چل دے، جیڑے راستے دا انتخاب کرے نے، اللہ پاک ہوں انسان کو ہوں راستے دے اتے چلا دے گا۔ اور راستہ اگر اچھا ہو سی تو سمجھو کہ وہ اچھے راستے تے وینا پہ، اگر راستہ برا ہو سی تو اللہ کو ہوں راستے تے چلا دے سن، حالانکہ وہ راستہ برا ہو سی انسان سمجھ سے کہ راستہ اچھا ہے لیکن اچھا کنا ہو سے۔ تو سب تو پہلے کیا ہے کہ اطاعت دا جذبہ ہوئے، ہر وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اطاعت دا جذبہ دیلے ویلے سارے دلت موجود ہو سی، بل اللہ رب العزت اصل کو دنیا دے اندر عزت، آخرت دے اندر عزت۔ دعا ہے کہ اللہ